تو صاحب ظاہر ہے وزیر اعظم نے بہت سنجیدہ لیا ہے، آپ کی وزارت کو اس حوالے سے کہا بھی گیا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اب اس میں ظاہر ہے جو وکٹم ہے اور وٹنس ہے وہ دونوں لڑکا لڑکی ہیں، اگر وہی بات سے پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ ویڈیو موجود ہے، تو قانون کو دیکھتے ہوئے ریاست کیا کردار ادا کر سکتی ہے، کیسے ان کو سزا ہو سکتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ شاذب۔ دراصل کرمنل لا تو انٹیریئر منسٹری کا سبجیکٹ ہوتا ہے، لیکن نیچرلی ہم بھی اس خبر سے بڑا پرو ایکٹیو ہو گئے، پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی ہمیں کہا۔ تو یہ 1979 کا ایک صادق کا فیصلہ ہے جو جسٹس دوراب پٹیل نے تحریر کیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا ہے سپریم کورٹ نے کہ اگر کوئی ہاسٹائل وٹنس بھی ہو یا انفیوریبل وٹنس بھی ہو، پھر بھی عدالت کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے، ڈیوٹی آف دا کورٹ، کہ وہ سچ یعنی ٹروتھ جو ہے اس کو ڈٹرمن کرے، اور چاہے کوئی ہاسٹائل ہو جائے، انفیوریبل وٹنس ہو جائے، لیکن عدالت کی یہ ڈیوٹی ہے۔ ہم نے عدالت کے سامنے یہ تمام جو حقائق ہیں، سب سے بڑا جو اس کے اندر فورینسک مٹیریل ہے، فورینسک مٹیریل تو مشینی یعنی الیکٹرانک مٹیریل ہے، وہ کوئی انسان تو ہے نہیں کوئی جھوٹ بولے گا۔ اب وہ جو الیکٹرانک مٹیریل ہے اس کے بارے میں جب سے یہ ویڈیو چلی ہے کسی نے ڈینائی نہیں کیا، نہ ان لوگوں نے جو اب یہ ہاسٹائل ہو گئے ہیں، جو سٹار وٹنسز ہیں، جو سمجھیے وکٹمز بھی ہیں، نہ انہوں نے اس کو کبھی ڈینائی کیا، نہ اس کو کبھی ڈینائی کیا ان اکیوز لوگوں نے۔ پھر 164 کے آپ نے خود فرمایا ہے کہ ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ان مجرمان کو۔ تو دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو ان خاتون کو برائبری دی گئی ہے یا یہ ڈر گئی ہیں، کوئی تھریٹ ہے۔ اچھا، تھریٹ کا گاڈ نوز، وہ تھریٹ ہو تو آ کے کمپلینٹ کریں، حکومت ہر طرح تیار ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ برائبری کا کیس ہے تو یہ معاشرے پہ ایک بہت بری عکاسی ہے کہ پیسے لے کے اگر کوئی پیچھے ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا سچ ہے، نہ ہم اس وقت بتانا چاہتے ہیں، لیکن حکومت اس کو آخری دم تک اس کیس کو لڑے گی، کیونکہ دیکھیے اس کا ایک بڑا ایڈورس افیکٹ معاشرے پہ ہوا ہے، اور اگر یہ چھوٹ جائیں گے یہ صاحب، یا دیکھیں عدالت نے ٹروتھ ڈٹرمن کرنی ہے، ہم نے ٹروتھ ڈٹرمن نہیں کرنی، عدالت پہ ہم کسی بھی طرح انفلوئنس نہیں کریں گے، نہ کیا ہے کبھی، نہ کریں گے، نہ پروسیکیوشن کو انفلوئنس کریں گے، نہ انویسٹیگیشن کو انفلوئنس کریں گے، لیکن اسٹیٹ جو اپنا جو رول ہے وہ یہ ہے، ضرور پلے کر رہی ہے، کرے گی۔ آج میٹنگ بھی ہم نے اسی لیے بلائی آئی جی صاحب کی، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اگر برائبری دے کے وہ ریزائل کر گئی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ اور مگر فاروق نصیب صاحب، قانون کو ظاہر ہے آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، بطور وزیر قانون اتنی یہ امید ہے آپ کو کہ یہ کتنا مشکل ہوگا پھر اس شخص کو مجرم ثابت کرنا، اگر وکٹم اور گواہ جو دونوں ہیں وہ مکر گئے ہیں مگر ویڈیو موجود ہے، قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے پھر؟ دیکھیں میں تو ابھی بھی لا منسٹر بھی ہوں، اور اگر کوئی کیس نہیں بنتا ہوتا تو گورنمنٹ کو میں ایڈوائز یہی کرتا ہوں کہ جی یہ بنتا نہیں ہے، ایویڈنس ناکافی ہے، اس پہ پیچھے نہیں جانا چاہیے، اس کیس کو ٹائم نہیں خراب کرنا چاہیے۔ لیکن یہ والا جو کیس ہے عثمان مرزا کا، یہ اتنا گلیرنگ ہے، اتنی جو اس کی ویڈیو چلی ہے اور اس کا جو فورینسک رپورٹ ہے ود ریگارڈ ٹو دا ویڈیو، اب وہ اتنی گلیرنگ ہے کہ دنیا جہاں میں جو کنوکشنز ہیں کرمنل لا میں، وہ الیکٹرانکلی آبٹینڈ ایویڈنسز پہ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ 1983-84 سے قانون ہے، آرٹیکل 164 ہے، جس میں اس طرح کی بات کی گئی ہے کہ الیکٹرانکلی یا جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں ان سے اگر کوئی ایویڈنس آئے گی تو عدالت اس کو ایڈمیسیبل ٹریٹ کرے گی اور اس پہ کنوکشن یا کوئٹل ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہی کیس ہے جس پہ انشاءاللہ العزیز مجھے پوری امید ہے، اور مطلب مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے اس نے اگر ان کو تھریٹ دیا ہے یا برائب کیا ہے، میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن صرف اس کیس میں وٹنس کے ریزائل ہونے سے یا کمپلیننٹ کے وکٹم سے ریزائل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور فاروق صاحب، عام طور پر اب ظاہر یہ کیس تو بہت لائم لائٹ میں آیا، اس سوشل میڈیا پر آیا، نیشنل میڈیا پر آیا، ساتھ میں الیکٹرانک میڈیا پر، ساتھ میں وزیر اعظم نے بھی اس کا نوٹس لیا، مگر ایسے متعدد کیسز ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، ویڈیوز نہیں ہوتی ہے، مگر کبھی برائب کا معاملہ، کبھی تھریٹ کا معاملہ، کبھی فیملیز کی طرف سے بڑا پریشر ہوتا ہے وکٹم کے اوپر کہ جی کہاں اس مسئلے میں اور کورٹ کچہری کے چکر میں پڑنا ہے، تو یہ معاملات پھر نہیں آگے بڑھ پاتے ہیں۔ تو اس کا کیا سدباب ہو کہ اس قسم کے واقعات میں یہ نہ تھریٹ، نہ برائب، نہ ہی فیملی پریشر جو ہے وہ انصاف کو روک سکیں؟
مجھے 2 منٹ دیجیے گا. بہت امپورٹنٹ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیے ہم یہ بہت زبردست کرمنل ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. میرے خیال میں ہفتے 10 دن میں یہ پارلیمنٹ میں ہوں گے. بڑی اس میں ارکریزی کی گئی ہے. یہ تو 1898 وغیرہ کا 95 کا قانون تھا انگریز کا, اور وہ کرمنل جسٹس سسٹم تھا, وہ بالکل آرکیک تھا. ہم نے کمپلیٹ سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی ہے, بار ایسوسیشنز, بار کونسل, ان کو بھی لیٹر دیے ہیں, اپوزیشن سے بھی پوچھا ہے ہم نے, تمام کیبنٹ سے, ایم این ایز, ایم پی اے, پولیس والوں سے, اور ایکسپرٹس جو ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کے, لائرز ہوں یا ادر دین لائرز ہوں, ان سب سے پوچھ کے ایک بھرپور ایک کرمنل ریفارمز ہی تیار ہو گئے ہیں. یہ آپ سمجھیے ہفتے 10 دن میں پارلیمان میں آئیں گے, اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں ایک ایسا بھرپور انقلاب آئے گا, یہ آپ کے سامنے ہوگا. اور یہ اس سے پہلے جو ہم نے جو امینڈمنٹس کیے, اب جیسے سول پروسیجر کوڈ کے امینڈمنٹس ہیں, یہ لوگ آپ سے بات نہیں کرتے, آپ کو بتاتے نہیں. آپ پوچھیں اسلام آباد میں سب سے زیادہ یہ ایفیکٹولی امپلیمنٹڈ ہے. جس طرح ایکسپیڈیشسلی سول کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں, آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. انہیریٹنس لاء میں ہم نے جو امینڈمنٹس کیے, تو جہاں 7-8 سال لگتے تھے, 15 دن میں انہیریٹنس کے سرٹیفکیٹس مل رہے ہیں. تو ایز فار ایز لا منسٹری از کنسرن, لا منسٹری نے تو مطلب میں منہ سے کہہ رہا ہوں, کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید پاکستان میں اتنا فعال کام کبھی نہیں کیا جو اس دفعہ لا منسٹری نے ان 3-3.5 سالوں میں کیا ہے. اور فروغ صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب سپریم کورٹ سے رجوع کرنے جا رہی ہے, اور وہ 62(1)(f) کے حوالے سے ہے کہ اس میں جو تاحیات نااہلی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, یا پھر اس کی ایکسپلینیشن کی جائے. آئین میں موجود آرٹیکل 62(1)(f) میں کسی جگہ نااہلی سے متعلق وقت کا تعین نہیں کیا گیا. اسے خود سپریم کورٹ سے خود سے پڑھ کر تاحیات نااہلی کے طور پر لے یا آئین کی دیگر شقوں کے منافی ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کا تعین خود سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے؟ ایک منٹ ٹھہر جائیے. ان ادر ورڈ, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک کیوریٹو ریویو فائل کیا ہے. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. یعنی جو کیوریٹو ریویو کے جو نقاد ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ کیوریٹو ریویو ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہی ریمیڈی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ کرنے گئی ہے یا جا رہی ہے. جہاں تک کہ میرٹ کی بات ہے, یہ پھر میں خیال میں کسی اور پروگرام پہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ ان کی اس پیٹیشن میں کتنی جان ہوگی سپریم کورٹ بار کی. ویسے مگر کیونکہ متعدد کیسز اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, بجائے کسی ایک کیس کے, آپ سمجھتے ہیں کسی ایک کیس کے کیوریٹو ریویو کے طور پر گئے؟ دیکھیں بات یہی ہے نا کہ جب بھی کیوریٹو ریویو ہوتا ہے, چاہے پہلے ہوا ہو, ابھی ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا, وہ صرف ایک کیس کو افیکٹ نہیں کرتا, وہ ایک کیس کو بھی افیکٹ کرتا ہے اور متعدد کیسز کو بھی افیکٹ کرتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل یہ کیس اگر الاؤ ہو جائے تو اس کے بھی تو بینیفیشری 2-4 لوگ ہیں نا, اس کے بھی تو بینیفیشری مطلب پورا 22 کروڑ لوگ تو ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے ہیں. جو 1-2 لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں تو وہی اس کے بینیفیشری ہوں گے نا, اور تو کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا تھوڑا سا شاہزیب بڑا دا نائٹ از ینگ, ابھی اس پہ بہت ڈسکشن ہوگا انشاءاللہ. مگر مجھے اگر قانونی آپ کی رائے کیا ہوگی, کیونکہ ایک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 184 کے تحت کسی کو تاحیات نااہل ہوتا ہے تو اس میں 2 مسئلے جنم لیتے ہیں. ایک تو سزا یافتہ شخص سے توبہ اور اپنی غلطی درست کرنے کا موقع چلا جاتا ہے, وہیں اس کے پاس رائٹ آف اپیل بھی نہیں رہتا, جرح کوئی نہیں ہوتی جس بنیاد پر بھی اس کو تاحیات نااہل کیا جا رہا ہے. معاملہ بڑا کمپلیکس ہے. یہ صرف آپ سمجھیے کہ 1 منٹ میں 2 منٹ میں نہ میں ایکسپلین کر سکوں گا, نہ کسی کی سمجھ میں آئے گا. یہ بڑا آپ سمجھیے جو 62(1)(f) کا جو کانسیپٹ انووک کیا ہے جسٹس بندیال نے اپنے اس ججمنٹ میں, تو وہ اس کا ڈسکشن obviously میری اپنی ایک اوپینین ہے, میں اس کو اس وقت ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. بہت شکریہ.